السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 4 کا، سورۃ الاعراف چل رہی ہے، اور جہاں پر بھی ایمان کی بات ہو اور انسان کے اچھے دین کے لیے اس کے دل کے اندر اس کے ایمان کو ٹٹولا جائے، تو ایسا ممکن نہیں کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پر بھی انسان کے ایمان کی بات کی اور انسان کے ایمان کو جھنجھوڑنے کی بات کی، تو میرے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر لازمن کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا اپنی نعمتیں اور عنایتیں اور نوازشیں ان کو عطا کیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے عذاب سے نجات دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ وہ اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، لیکن گنتی کے ہی دنوں کے اندر اندر ہی وہ واپس شرک میں مبتلا ہو گئے۔ چونکہ اعراف کی بات ہو رہی ہے، اور یہ وہ جگہ وہ مقام ہے جہاں پر وہ لوگ جو نہ جنت میں جانے جیسے ہوں گے اور نہ ہی جہنم میں جانے جیسے ہوں گے، بلکہ وہ درمیان میں ہی لٹک رہے ہوں گے اور درمیان میں ہی موجود ہوں گے، اور اس امید سے ہوں گے کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا۔ میرے رب نے فرمایا قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ میرے رب نے فرمایا کہ فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کیا کہا کہ یقیناً یہ شخص ضرور بڑا ماہر جادوگر ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے فرعون کے اقتدار کو نہ ختم ہو، وہ چاہتے تھے کہ وہ ختم نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو تسلیم کر کے ان کے معجزات کو تسلیم کر کے فرعون کا اقتدار کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے فوراً ہی سردار بول اٹھے کہ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، اور یہ جادو بھی کوئی بہت ہی ماہر ترین جادوگر کا ہے کہ ہمارے باقی ماہر ترین جادوگر اس کے جادو کا جو توڑ کرنے پر عاجز محسوس ہو رہے ہیں۔ پھر رب نے مزید ارشاد فرمایا یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو کیا تم حکم دیتے ہو؟ یعنی کیا کہا گیا کہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کم عقل اور کم فہم لوگوں کو خوب خوفزدہ کرنے کے لیے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکالے۔ فرعون اور اس کی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ کسی بھی تدبیر سے پیچھے نہ ہٹ رہے تھے کہ وہ ہر طرح سے کوشش کر رہے تھے کہ لوگ ان کی طرف راغب نہ ہوں۔ میرے رب نے سورہ قصص میں ارشاد فرمایا اور ہم نے انہیں زمین میں اقتدار دی، اور ہم فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا فماذا تأمرون، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کیسے بچا جائے، کیونکہ وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کا مقابلہ کسی عام چیز سے نہیں ہو سکتا تھا، اور ان کی باتیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں لوگوں کے ذہنوں پر اثر کر رہی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا فماذا تأمرون، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں، کیا حکم دیتے ہو کہ کیا کیا جائے، موسیٰ سے کیسے بچا جائے؟ قالو، انہوں نے کہا ارجہ، اسے واخاہ، اور اس کے بھائی کو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو، اور تم شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو، یعنی کہ وہ جو ہرکارے ہوتے ہیں پورے شہر سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لاتے ہیں، ان کے لیے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور تم شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو۔ ایک رائے پر متفق ہونے کے بعد فرعون کو اس کے سرداروں نے یہ مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیں اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیں تاکہ وہ ماہر جادوگروں کو لے کر آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، ان کو بھی نبوت دی گئی تھی اور فرعون کی طرف وہ بھی مبعوث تھے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اب تم فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے۔
اسی لیے مشورہ میں ان کا نام بھی شامل کر لیا گیا کہ موسیٰ اور ان کے بھائی کو مہلت دو۔ تاہم کیا ہوا کہ فوراً کے فوراً جادوگروں کو بلوانے کے لیے پورے کے پورے علاقے میں بھیج دیا گیا، کاہنوں کو بھیج دیا گیا، ان کو ہرکاروں کو بھیج دیا گیا۔ اور اس دور میں مصر میں کاہنوں اور جادوگروں کی بڑی تعداد تھی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے، یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، وہ آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام جادوگر اکٹھے ہو جائیں اور نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نے کہا تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ پھر فرعون واپس لوٹا تو اس نے اپنی ساری تدبیریں جمع کی، پھر مقابلے پر آ گیا۔ یہ میلے کا دن تھا جس میں سارے کے سارے لوگ، وہ عید کا سمجھ لیں کہ کوئی اس قسم کا ہی دن تھا جہاں پر سارے ہی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو سب کو بلایا، سب کو اکٹھا کیا۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہے۔ لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم جیت گئے، ہم غالب ہو گئے تو ہمیں لازمی طور پر کچھ نہ کچھ ایسا دیا جائے، یعنی وہ اس سے مزید انعامات مانگ رہے تھے۔ قالا، فرعون نے کہا نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے، یعنی تمہیں ایک خاص انعام دیا جائے گا۔ نہ صرف انعام دیا جائے گا، تمہیں منہ مانگا انعام بھی دیا جائے گا، بلکہ تمہیں مقرب لوگوں میں بھی محل میں شامل کر دیا جائے گا۔ قالو، کیا موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ یا تو تم پھینکو اپنے پینترے، یعنی کہ تم اپنی چال پھینکو یا ہم پھینکیں۔ قالا، کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا القو، تم اپنے پینترے پھینکو، تم ڈالو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، پھر جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، انہوں نے لوگوں کی نگاہوں کو مسحور کر دیا، سحر زدہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی، صرف اس دیکھنے والے کی نظر میں بدل جاتی ہے۔ اس کے برعکس معجزہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک چیز کی حقیقت بھی بدل سکتی ہے، چونکہ اس معجزہ کو قرآن نے حق اور جادو کو باطل سے تعبیر فرمایا ہے، لیکن ہر جادو محض تخیل اور خیال نہیں ہوتا۔ سحر کئی قسم کا ہوتا ہے، بعض قسم کا جادو تو واقعی تخیل ہوتا ہے جو صرف آنکھ کا دھوکا ہوتا ہے، مگر بعض قسم کے جادو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، جیسا کہ لبید بن عاصم یہودی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو چلانا، اس لیے سرے سے جادو کی حقیقت کا انکار کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جس جادو کا ذکر ہو رہا ہے وہ محض دھوکا تھا، وہ حقیقت نہ تھی۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور انہیں دہشت زدہ کر دیا، انہوں نے انہیں دہشت زدہ کر دیا اور ان کی آنکھوں پر جادو کر کے ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بہت بڑا جادو لے آئے، انہوں نے لوگوں کی نگاہوں کو مسحور کر دیا، حتیٰ کہ لوگ دوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ سورہ طٰہٰ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دل میں خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی پھینکو، تو یکیک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کی جادو سے موسیٰ علیہ السلام کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ جادوگروں نے میدان میں موٹی موٹی رسیاں اور لمبی لمبی لکڑیاں ڈال دیں جو نظر بندی کی وجہ سے دوڑتے ہوئے سام معلوم ہوتے تھے۔ آپ کے مقابلے پر 15,000 جادوگر تھے، میدان میں ہر ایک کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لکڑیاں رینگتی نظر آ رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے میدان میں آئے، اور سیدنا ہارون علیہ السلام بھی، فرعون بھی اپنے تمام درباریوں اور وزراء کے ساتھ موجود تھا۔
وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں میدان میں جمع تھے۔ میدان میں آتے ہی جادوگروں نے آپ سے پہل کرنے کو کہا، مگر آپ نے خاص مصلحت کی وجہ سے ان سے کہا کہ تم ہی پہل کرو۔ وہ جادوگروں نے پہلے تو سیدنا موسیٰ اور فرعون کی نظر بندی کی، پھر امام کی، پھر ہر جادوگر نے اپنی اپنی رسیاں اور لکڑیاں میدان میں چھوڑ دی۔ اتنے میں سارا میدان پہاڑوں جیسے سانپوں اور اژدہوں سے بھر گیا، جو اوپر تلے ایک دوسرے کے اوپر تلے ڈھیروں ڈھیر سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے، اور زمین کی مٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس قدر پہاڑوں کی طرح اتنے زیادہ سانپ نظر آنا شروع ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک دو سانپ ہو، اگر ایک دو ہوتے تو شاید موسیٰ علیہ السلام اتنا نہ گھبراتے۔ ان کے دل میں اسی لیے گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ ان سانپوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکنے کا ارادہ وحی آنے کے بعد کیا۔ میدان مقابلے میں لوگوں کی نظریں سانپوں اور اژدہوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول کو حکم دیا کہ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑے ہوئے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا ڈالتے ساتھ ہی تو اچانک وہ تمام کے تمام سانپوں کو نگل گیا جو وہ لوگ جھوٹ کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا جیسے ہی ڈالا تو اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ لوگ دیکھتے ساتھ ہی دنگ رہ گئے کہ ایک اژدہے نے پورا کا پورا میدان یکدم ہی چن چن کر صاف کر دیا، کوئی ایک بھی سانپ باقی نہ بچا۔ فرعون اور جادوگر حیران رہ گئے۔ وہ سارا کا سارا مجمع جو جادو کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا، اس پر یکدم ہی سکتہ طاری ہو گیا کہ اتنے زیادہ سانپ یکدم کہاں غائب ہو گئے۔ یکدم ایک ہی سانپ نے سب کو نگل لیا، حالانکہ وہ بھی چھوٹے سانپ نہ تھے، وہ بھی بہت بڑے سانپ تھے۔ فوقع فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، میرے رب نے ارشاد فرمایا سو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا۔ یعنی حق ثابت ہو گیا اور جو وہ کر رہے تھے وہ باطل ثابت ہو گیا۔ وبطل ما كانوا يعملون، اس میدان میں حق کا بول بالا ہو گیا اور جادوگروں کا منہ کالا ہو گیا، اور میدان پر سناٹا چھا گیا، اور سب کے سب لوگوں کے چہروں پر زرد رنگ چھا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا، اس عصا کو واپس پکڑ لیا تو پھر وہ واپس ہی ویسا ہی عصا بن گیا۔ پھر میرے رب نے فرمایا فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس پلٹے۔ کون ذلیل ہو کر واپس پلٹے؟ وہ سارے کے سارے جادوگر، وہ سارے کے سارے جادوگر مغلوب ہو گئے اور وہ ذلیل ہو کر واپس پلٹے، کیونکہ ان کے سارے پینترے کسی کام نہ آئے۔ میرے رب نے پھر مزید ارشاد فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ ظاہر ہے وہ اپنی زندگی کے سارے بڑے سے بڑے جادو بھی لے کر آئے تھے، اور کوئی ایک بھی جادوگر ایسا نہ تھا کہ وہ اس وقت اس مقام پر ماہر ترین جادوگر نہ ہو، بلکہ تمام کے تمام جادوگروں کے جادو ضائع ہو گئے اور کوئی بھی جادوگر کامیاب نہ ہوا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا رب موسیٰ و ہارون، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون یہ سمجھے کہ ہم اس کو رب کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے نام لے کر کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون فوراً ہی ہڑبڑا اٹھا اور غصے میں آ گیا اور فوراً ہی چلانے لگا کہ تم اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ میری اجازت کے بغیر تم نے کس طرح ایمان لے آئے کہ تم میری اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتے، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، سوتے نہیں، اور تم اتنا بڑی بات کہ اپنا رب ہی بدل دو میری اجازت کے بغیر وہ بھی۔
مجھ سے اجازت بھی طلب نہ کی۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سو اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ میرے رب نے پھر مزید ارشاد فرمایا، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها، یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو۔ فرعون نے فریب سے کام لیتے ہوئے جادوگروں پر سازش کا الزام لگایا اور کہا یہ تمہارا سردار ہے، تم نے اس کے ساتھ مل کر سازش کی ہے تاکہ وہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے تمہاری مدد لے سکے، پھر تم اس کی اطاعت گزار بن جاؤ اور سب لوگوں کو باہر نکال دو۔ حالانکہ فرعون خود بھی جانتا تھا کہ جادوگروں کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ فرعون کے ہرکاروں کے بلانے پر جادوگر اکٹھے ہوئے تھے، اور سیدنا موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جو کچھ کر کر دکھایا تھا وہ صرف اور صرف ایک معجزہ تھا۔ تمام جادوگر معجزے کا مقابلہ نہ کر پائے اور حق واضح ہو گیا اور باطل پست ہو گیا، اور باطل سب کے سامنے کھل کر آ گیا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سو تم بہت جلد ہی جان لوگے۔ پھر انہوں نے جادوگروں کو یہ دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ عنقریب جان لوگے تم سب کے سب کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں اور تمہیں کس قسم کی سزا دینے والا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کے ہاتھوں کو اور پیروں کو مخالف سمت میں کاٹ دوں گا، یعنی کہ ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دوں گا، اور پھر کاٹنے کے بعد تمہیں سولی چڑھاؤں گا، یعنی کہ پہلی وہ تکلیف دوں گا اور اس تکلیف دینے کے بعد پھر تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا۔ پھر انہوں نے قسم کھا کر نو مسلموں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کٹوا دوں گا اور پھر میں تمہیں ضرور سولی پر چڑھاؤں گا، کسی ایک کو نہیں بلکہ سب کو یہ سزا دوں گا۔ حضرت ابن عباس ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دن کے شروع میں جیسے ہی دن شروع ہوا تو یہ جادوگر تھے اور وہ سارے کے سارے مشرک تھے، اور جب دن کا آخری حصہ آیا تو سبحان اللہ، یہ سارے کے سارے جادوگر شہداء میں شامل تھے۔